مہمان محترم، میزبان محترم، شرکائے محفل، خواتین و حضرات، میں فرینڈز آف کشمیر کا، غزالہ حبیب صاحبہ کا، عبدالحمید لون صاحب کا، عامر محبوب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سید علی گیلانی کی یاد میں اس تقریب کا انعقاد کیا، تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا، اور محترم فخر امام صاحب کو، محترمہ صوبیہ کمال صاحبہ کو، غلام احمد صفی صاحب کو، شاہد محمود صاحب کو، افضل بٹ صاحب کو، مظہر برار صاحب کو، ان سارے ساتھیوں کو یہاں مل بیٹھنے کا موقع مہیا کیا، اور ہم سب آج تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اس بات کا عزم بھی کر رہے ہیں کہ سید علی گیلانی کی جو تحریک ہے وہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں، ان کی قید بندی کے نتیجے میں، اور مشکلات کے سفر کے بعد جہاں تک انہوں نے یہ تحریک پہنچائی اسے آگے بڑھانے کا عزم بھی کرتے ہیں۔ سید علی گیلانی عام طور پر کشمیر کے اندر جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں، تحریک کے اندر سے وابستہ ہے، چونکہ کوئی فریکوینٹ کمیونیکیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ساری بات کا اندازہ ہو، کبھی کبھار کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر شاہد محمود صاحب وہاں خود تشریف لے گئے، سلطان سکندر صاحب اور یہ لوگ ان سے ملے، قیادت سے ملے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا، اور غنیمت ہے کہ غلام احمد صفی صاحب کا وجود کہ وہ اس تحریک کے ابتدائی لوگوں میں جو مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے، اور جنہیں سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ اور ان سارے قائدین کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کشمیریوں کے لیے کئی قسم کی مشکلات ہیں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ ان کو خود تحریک کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہنا ہے۔ افضل بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ دوسرا، انہیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اس تحریک کو کوئی غلط رنگ نہ دیا جائے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے۔ پھر یہ کہ تحریک کے مقاصد کبھی نظر سے اوجھل نہ ہونے پائیں اور ان کو سامنے رکھیں۔ عالمی برادری اس پر کوئی ایسی بات نہ کرے اس کے حوالے سے جس سے تحریک کو نقصان پہنچے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے، پاکستان کے بڑے محترم شخصیت ہیں سید فخر امام صاحب، ساری زندگی پارلیمنٹ کے ساتھ وابستگی رہی ہے، سیاست کے ساتھ۔ سب سے بڑی مشکل کشمیریوں کی یہ ہے کہ جس وقت انہیں حکومت پاکستان کو درست راستے پر رکھنا ہوتا ہے، یہ ابھی بٹ صاحب نے بتایا، میں تو اگرچہ اس بات کا اس وقت بھی حامی تھا اور آج بھی حامی ہوں کہ اس میں مجھے کوئی قباحت دکھائی نہیں دیتی۔ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ سشما سوراج نے، ان لوگوں نے، انتہا پسند لوگوں نے ان کو سبوتاج کیا، ورنہ وہ دنیا کی بہترین، ساری دنیا اس بات کے آس پاس پہنچ چکی تھی، اور وہ واحد مذاکرات ہیں اس ماضی کے 40-50 سالوں میں جو صرف ایک نقطے پر، کشمیر پر آگرہ میں ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پرویز مشرف صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو بٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم تھکے نہیں ہیں، ہارے نہیں ہیں۔ یعنی وہ جو آمد و رفت کا سلسلہ تھا، تجارت تھی، ملاقاتیں تھیں، رابطے تھے، کہاں وہ اور کہاں 35A کی ایبروگیشن، کہاں 370 کی ایبروگیشن، کہاں یہ فاصلے جن کو پاٹنے کے لیے خدا جانے اب کتنی قربانی اور چاہیے۔ اس لیے میں اس کو اپنے نقطہ نظر سے جب پرویز مشرف کی موجودگی میں دیکھتا تھا، آج بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں ایک سیاسی طالب علم ہونے کے ناطے۔ اور دنیا کے کسی کیپٹل میں آپ باخبر لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی کیپٹل میں میری معلومات کے مطابق اس سے بہتر کوئی تجویز اس وقت بھی موجود نہیں ہے۔ مزید جو ہے ہم الجھنوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس وقت بھی، اس نازک موقع پر بھی سید علی گیلانی کا، تو سید علی گیلانی ایک تحریک تھے، ایک نظریہ تھے، ایک عقیدہ تھے، ایک سوچ تھے، ایک فکر تھے۔ تحریک آزادی کشمیر کی ڈرائیونگ فورس تھے، ایک مین انجن تھے جو اس کو چلا رہے تھے، اور اس تحریک کے تمام شعبہ جو تحریک ہے ان سے پوری طرح کما حق ہو واقفیت رکھتے تھے۔ نوابزار نصر اللہ خان صاحب کی موجودگی میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب، سید علی گیلانی صاحب مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوئے، طویل نشستیں ہوئیں، اور اس وقت بھی باتیں دیکھنے سننے کا جو موقع ملتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کا ماحول کہاں تک پہنچ گیا تھا، کتنے قریب باتیں آ گئی تھی۔ بعد میں صوبتاج ہو گئی، ہندوستان کے اندر سے ہوئی، کہاں سے ہوئی،
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سید علی گیلانی ایک فکر، یہ جو ارشاد محمود صاحب نے کہا کہ انہوں نے مسلم کانفرنس کے بانی قائد ملت چودھری غلام عباس کی کتاب کشمکش پاکستان سے نسخہ منگوا کے فوٹو سیٹ منگوا کے ریپروڈیوس کروائی اور پڑھی، اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ قائد اعظم کی کس قدر غیر مشروط قسم کی وابستگی تھی کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ یہ پاکستان کی شرک ہے، یعنی آپ بازو کے بغیر زندہ رہیں، ہاتھ کے بغیر زندہ رہیں، کان کے بغیر زندہ رہیں، لیکن آپ شرک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس سے زیادہ کوئی بات اور ہو نہیں سکتی تھی جو قائد اعظم نے ایک جملے میں سمودی کشمیر کے ساتھ، اور اسے زندگی اور موت کا، پاکستان کی زندگی اور موت کا راستہ قرار دیا۔ آج جب انڈیا کی طرف سے آبی جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان میں عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہریں کس طرح خشک ہوتی ہیں، اور یہ ایگرو بیس انڈسٹری کا ملک جو ہے، زرعی ملک جو ہے، کس طرح تباہی سے دوچار ہونے لگتا ہے۔ آج سرکری کی بات ہوتی ہے، سچن کی بات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ قائد اعظم نے شرک کی بات کی تھی۔ پھر مجاہد اول نے کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کی، اور پھر سید علی گیلانی نے اس پر حتمی طور پر ایک مہر ثبت کر دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اس بے لچک بات کو 90-92 سال کے شخص جن کی لاش کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں، میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا ہندوستان نے جو کیا، اس لیے کہ اگر ہندوستان ان کے ساتھ مرمت کا سلوک کرتا تو شاید ہندوستان کے کھاتے میں پیچھے کی ہوئی کئی خرابیاں جو ہیں وہ دھل جاتی، وہ گناہ دھل جاتے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ زندہ علی گیلانی سے بھی ہندوستان خوفزدہ ہے، اور ایک دنیا سے رخصت ہونے والے سید علی گیلانی سے بھی خوفزدہ ہے، شہداء کے قبرستان میں دفن ہونے سے بھی خوفزدہ ہے۔ انہوں نے ایسی وصیت نہیں کی تھی کہ مجھے تنہائی میں کسی ایسی جگہ پہ دفن کرو جہاں میرا بڑا مقبرہ بنے، مزار بنے، شہداء کے مزار میں دفن کرو، بے شمار جوانوں کی قبروں کے ساتھ دفن کرو، بچوں کی قبروں کے ساتھ دفن کرو، عورتوں کی قبروں کے ساتھ دفن کرو۔ انہوں نے کوئی اپنی امتیازی حیثیت قائم کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انتظامیہ کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی کہ جہاں بے شمار لوگ دفن، مجھے دفن کرو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کے گھر والوں کے ساتھ۔ لیکن سلام ہے سید علی گیلانی صاحب کو کہ جنہوں نے مرتے وقت بھی پاکستان کے ساتھ اس تحریک کا رخ خراب نہیں ہونے دیا۔ درمیانے لوگوں نے بے شمار باتیں کی جس سے تحریک کا رخ خراب ہو سکتا تھا، تحریک کا رخ اٹھ سکتا تھا۔ سید فخر امام صاحب محترم، یہ بات بڑی مشکل ہے، یہ بات بڑی مشکل ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ، کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستان قابل قبول ہوگا اگر اس میں جمہوریت ہوگی، کوئی کہتا ہے پاکستان قابل قبول ہوگا اگر اس کی معیشت درست ہوگی، کوئی کہتا ہے پاکستان قابل قبول ہوگا اگر اسلامی نظام ہوگا، کوئی کہتا ہے پاکستان قابل قبول ہے کہ اگر یہ دفاعی طور پر مضبوط ملک ہوگا۔ یہ کشمیر کے لوگ ہیں جو غیر مشروط طور پر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جس حالت کا پاکستان ہے ہم اسی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑی منفرد بات ہے، بڑی امتیازی بات ہے۔ اس لیے، اور جس بات کا ذکر عمر محبوب صاحب نے کیا، میں بالکل ان کی بات کو انڈوز کرتا ہوں، ابھی بھی وقت نہیں گیا۔ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن حریت کانفرنس کے دفتر میں جائے، مجھے یاد ہے پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا اور غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب فوت ہو گئے، اور ہم ایک فنکشن میں تھے اور جمالی صاحب وزیر اعظم تھے، تو سردار عبدالقیوم خان صاحب نے بہت شدید احتجاج کیا، بہت سخت جلی کٹی تقریر وہاں کی کہ اگر پاکستان کے حکمرانوں کو اللہ اس کی توفیق بھی نہیں دیتا کہ وہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان جیسے شخص کے گھر میں جا کے تعزیت کریں تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہت سخت بات کی۔ تو جمالی صاحب کے ساتھ کوئی پرانا تعلق واسطہ تھا، تو فوری طور پر انہوں نے رابطہ کیا اور 36 گھنٹے کے اندر اندر جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ سردار خالد ابراہیم صاحب کے گھر گئے اور انہیں جا کے تعزیت کی۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں، عمر محبوب صاحب نے درست بات کی نشاندہی کی ہے، میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ یہ جتنے کارنامے ہم ٹی وی پر بیان کرتے ہیں، یہ جو محفلوں میں بیان کرتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تازہ خائی داشتن این دا خائے سینہ را گاہے گاہے باز خاں یہ قصہ ہے پاری نہ را، ان محفلوں کو تو ہم سجائے ہیں، اس میں تو سید علی گیلانی کے کمالات بیان کرتے ہیں، ہمیں کچھ اپنے کمالات بھی ساتھ شامل کرنے چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ تو سارا کچھ وہ ہے جو علی گیلانی نے کیا، جو بتاتے ہیں، جو کشمیر کے لوگوں نے کیا، جو اشرف صحرائی نے کیا، جو مسرت عالم بٹ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور سید علی گیلانی کے جانشینوں کو وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں خود بھی یہ کہنا چاہیے کہ سید علی گیلانی فوت ہوئے تو ہم نے جوائنٹ سیشن بلایا، جناب سید علی گیلانی فوت ہوئے تو ہم نے وزیر خارجہ کو، وزیر داخلہ کو، سب کو حریت کانفرنس کے دفتر میں غلام احمد صفی صاحب کے ساتھ اور لوگوں کے پاس بھیجا کہ جا کے وہاں تدفین کریں۔ اور اب بھی اس بات کا وقت ہے کہ کشمیریوں کے لیے رہنمائی جو ہے، نظریاتی اور فکری رہنمائی وہ ہے جو کشمیر کے اندر لوگ جانے دے کے کر رہے ہیں۔
ہم نے اور آپ نے وہ کرنا ہے جو جس کی بنیاد پر نئی نسل کو ترغیب دی جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ ان قربانیوں کو ریکگنائز کرنے والا ایکنالج کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, بہت تفصیل سے یہاں عبدالحمید لون صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں مجاہدوں کے لیے کلمات خیر کے. زمان باجوہ صاحب نے بڑی 2-4 منٹ میں کی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مختصر اور جامع بات کی. یا باقی دوست احباب کا بھی خدا حبیب صاحبہ کا ایک بار پھر ان کا عبدالحمید لون صاحب کا اور عمر محبوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ سید علی گیلانی جموں و کشمیر کو خالی کرنا ہے اور ریاست جموں و کشمیر ساری ریاست جموں و کشمیر کا پاکستان کے ساتھ علاق ہونا ہے اور پاکستان اپنی جغرافیائی, دفاعی, معاشی اور اقتصادی سرحدات میں ایک مکمل اور باوقار ملک بن کر جنوبی ایشیا میں اور امن عالم کے لیے اپنا کردار اسے ادا کرنا ہے. کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان پائندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.